بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی دوسری کتاب کتاب الایمان سے 10واں باب چل رہا تھا۔ باب علامت الایمان حب الانصار، باب علامت الایمان حب الانصار، انصار سے بحیثیت ان کا انصار ہونا، اللہ کے دین کے لیے ان کا انصار ہونا، اس مناسبت سے، اس نقطہ نظر سے ان سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس باب سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لے کر کے آئے اسے تو ہم نے مفصل پڑھا الحمدللہ۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف بابن ترجمۃ الباب کے بغیر اس پر اکتفا کیا ہے۔ اہل علم خصوصاً حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر اصحاب علم بھی، آپ سے پہلے بھی آپ کے بعد بھی، امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح خصوصاً اور دیگر ائمہ جیسے امام ابو عیسیٰ ترمذی ہیں رحمہ اللہ، جب بابن کہہ کر کے ترجمۃ الباب قائم نہیں کرتے ہیں تو اس کی 3 توجیحات کی جاتی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ پہلا جو باب قائم کیا گیا ہے اس باب کے تحت حدیث لا لی گئی ہے اور بات ختم ہو چکی ہے، لیکن بابن کہہ کر کے ایک حدیث اس لیے لائی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ پہلے اس سے قبل والے باب میں جو حدیث ہے اس باب میں جو عنوان قائم کیا گیا ہے اس سے متعلق یہ جو دوسری حدیث لائی جا رہی ہے وہ اس کا تتمہ ہے، اس کا ایک مزید فائدہ ہے، اس میں سے ہی ایک ذیلی بات کہی جا رہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا نوٹ، تنبیہ، فائدہ، لطیفہ، یعنی اللطیفہ العلمیہ، اس طرح کی ذیلی جو چیزیں ہوتی ہیں حاشیہ میں جو لکھی جاتی ہیں چیزیں اس قبیل سے، یعنی یہ بھی ایک مقصود ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث لالی گئی ہے مزید بابن کہہ کر کے ایک حدیث لائی جاتی ہے، گویا کہ ایک طالب علم کو مزید ذہین کرنے کے لیے، اس کو چالاک کرنے کے لیے، اس کے دماغ کو تیز کرنے کے لیے، اس کو گویا کہ ایک طرح سے یعنی ایک تمرین دی جا رہی ہے، گویا کہ اس کا اختبار ہے، امتحان لیا جا رہا ہے کہ ہم نے ترجمۃ الباب قائم کر دیا، حدیث لا لی ہے، اب مزید ایک حدیث لائے ہیں، اب اس کو ایک ترتیب دو، کیا عنوان قائم کریں گے آپ، کیا مسئلہ ہوگا، یعنی پچھلے باب سے کیا تعلق ہوگا اس کا، پچھلے باب سے کیا تعلق ہوگا اس کا، اس نقطہ نظر سے۔ ایک تیسری بات جو ابھی میری زبان سے نکل گئی تھی وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ باب ان کہہ کر کے جگہ خالی کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی جانب سے اس حدیث کو پڑھ کر کے عنوان قائم کریں۔ دوسری بات کیا ہے، پہلے والے ترجمۃ الباب یا پہلی حدیث سے اس کا کیا تعلق ہے وہ۔ تیسری بات کیا ہے، ہم پڑھ کر کے ہم خود سے اس پر عنوان قائم کریں وغیرہ۔ یہ ایک باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جو پہلی بات ہے وہ زیادہ اہم ہے، وہ زیادہ راجح ہے۔ چلیے جو دوسری حدیث ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ قال الامام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائذ اللہ ابن عبد اللہ ان عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابي بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو الجامع الصحیح میں لے کر آئے ہیں بغیر ترجمہ کے لے کر آئے ہیں، پہلے اس بات کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور میں نے جیسے کہ کہا کہ دیگر اصحاب علم نے بھی اس بات کو کہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب باب قائم کیے بغیر حدیث لاتے ہیں تو پچھلی والی حدیث سے اس کا تعلق رہتا ہے اور اسی ترجمۃ الباب سے. تو اس حدیث میں بھی جو بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی بات کہی کہ فحدیثہ عندہ من جملۃ الترجمہ التي قبلہ. اس حدیث کا بھی تعلق گزرے ہوئے ترجمۃ الباب ہی سے ہے. لأن الباب اذا لم تذکر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به. یہ المجلد الاول ہے، صفحہ نمبر 124. یعنی اگر ترجمۃ الباب قائم نہیں کیا گیا ہے تو اس حدیث کا تعلق بھی پچھلی حدیث سے ہی ہوتا ہے. اب دیکھیے ترجمۃ الباب کیا ہے؟ یعنی باب علامت الانصار، باب علامت الایمان حب الانصار. اب دوسری حدیث جو لائے ہیں حدیث عبادہ بن الصامت، اس میں کیا ہے؟ انصار ہی سے متعلق مزید تفصیل ہے کہ انصار کون ہیں، کب سے ان کا رشتہ ہوا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ان سے کیا بیعت کی، کن الفاظ میں بیعت کی، کب کی. یہی تو باتیں ہیں. ان کو انصار کا لقب کیوں کر ملا، سبب کیا اس کا، تو وہ تفصیل اس میں ہے. وہ کہ انصار سے محبت سے متعلق باب قائم کیا اور دوسری حدیث لائے بغیر ترجمۃ الباب کے، اس میں انصار کیوں کر ہوئے، سبب کیا ہے ان کو لقب ملنے کا، تو وہ تفصیل بتانے کے لیے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. بہت بات واضح ہے نا، الحمدللہ. جی تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی 5 جگہوں پر لے کر آئے ہیں متعدد اسانید سے، الگ الگ اسانید سے، کتاب المغازی میں وغیرہ، کتاب المناقب، کتاب الجہاد والسیر. چلیے یہ جو حدیث مبارکہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جس سند سے لائے ہیں، پہلے اس سند کو پڑھ لیتے ہیں. ابو الیمان ان سے متعلق ہم لوگوں نے بہت ہی مفصل سے پڑھا ہے. یہ جو دیکھا نا باب رسول اللہ من الایمان، کون سا باب تھا؟ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، باب نمبر 8 اور حدیث نمبر 14. اس میں ہم نے ابو الیمان سے متعلق پڑھا ہے. ابو الیمان ان کے استاد شعیب ابن حمزہ، ان سے متعلق بھی ہم نے وہیں پر پڑھا ہے. اور شعیب ابن حمزہ سے ابو الیمان کا روایت کرنا، اس پر بھی اہل علم کا کلام ہے اور ایک خاص پس منظر میں نقد ہے، اس کو بھی ہم نے حدیث ساری کی روشنی میں پڑھا. ان کے استاد ہیں ابن شہاب الزہری. ان سے متعلق ظاہر بات ہے بہت تفصیلی کلام ہے، بہت عظیم انسان ہے، بہت عظیم عالم دین ہے. ان سے متعلق پڑھانا ایسی ہے گویا کہ دونوں ہمارے حصے، دونوں پیریڈ اسی کے لیے مختص کرنے کے برابر ہے. تو ایک سطر میں لکھا دیتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کبھی ان کی زندگی سے متعلق مکمل مفصل پڑھیں گے انشاءاللہ. ابن شہاب الزہری یعنی محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری چوتھا طبقہ ہے، چوتھے طبقے سے ہیں آپ. 125 ہجری سنہ وفات ہے. اخرجہ الجماعہ یعنی کتب ستہ کے سبھی مؤلفین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں آپ کی روایات لائے ہیں.
حافظ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ الفقیہ الحافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ. ان کے جو استاذ ہیں کنیت سے مشہور ہیں ابو ادریس الخولانی. ان کا نام تھا عائذ اللہ ابن عبداللہ ابن عمرو العودی. حنین، غزوہ حنین، اس موقع پر آپ کی ولادت ہوئی ہے. یوں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان سے متعلق کہا کہ رؤیت کے اعتبار سے صحابی ہیں. رؤیت کے اعتبار سے، رؤیت کی اگر بات کرتے ہیں، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تقریباً مسلمان موجود تھے، اور رؤیت کی حد تک کہ اگر یہ اللہ کے رسول کو دیکھے ہوں. لیکن اگر روایات کی بات کرتے ہوں تو پھر یہ تابعی ہیں اور کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. 80 ہجری ان کا سن وفات ہے. دوسرا طبقہ ہے یعنی کبار تابعین میں سے ہیں. اخرجہ الجماعہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سعید ابن عبدالعزیز ان کے حوالے سے نقل کیا ہے. دراصل ابن حبان نے سعید ابن عبدالعزیز کا قول نقل کیا ہے. سعید ابن عبدالعزیز حالانکہ ان سے متعلق براہ راست کوئی بات پڑھے ہوں، ملاقات ہوئی ہو ابو ادریس الخولانی سے، ایسا تو نہیں ہے. لیکن سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کان عالم الشام بعد ابی الدرداء، یعنی ملک شام میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد پھر کون ایک بڑے عالم دین تھے. کہا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بعد ابھی علماء سعودیہ میں ایک بڑا مقام کس کا ہے؟ شیخ صالح الفوزان کا. اس طرح سے کان عالم الشام بعد ابی الدرداء. مکحول الشامی ملک شام کی ایک بڑی شخصیت ہے. وہ کہتے ہیں ما رأیت اعلم من ابی ادریس. امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کان قاص اہل الشام. قصہ گو سے مراد آج کے واعظین مراد مت لیجئے. قصہ گو سے مراد آج کے واعظین کو دیکھ کے مت سمجھیں. یعنی مطلب قرآنی واقعات، احادیث میں مذکور واقعات سے لوگوں کو متنبہ کرنا، تذکیر کرنا، یہ ورنہ عظیم عالم دین ہیں، آپ صاحب علم ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا درجہ آپ کو حاصل ہے، ان کی جگہ آپ نے لی ہے. اور یہ عبد الملک ابن مروان کے عہد خلافت میں فلسطین کے قاضی بھی تھے، فلسطین ملک شام وغیرہ کے قاضی بھی تھے. ابو زرعہ الدمشقی کہتے ہیں کہ تابعین میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات کیا، علم حاصل کیا، وہاں کے تابعین، کہاں کے؟ ملک شام کے. ملک شام کے تابعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جن تابعین نے ملاقات کی، ان میں سے عمومی طور پر ابو ادریس الخولانی، کثیر ابن مرہ، جبیر ابن نفیر، یہ سب ملک شام کے وہ اصحاب علم ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اکثریت سے ملاقات کی، پڑھا ان سے. ابو زرعہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ابو ادریس اروى عن التابعین من جبیر ابن نفیر فاما معاذ ابن جبل فلم يصح له منه سماع. یہاں ایک بات ہے قابل غور کہ اہل علم کی ایک تعداد جس میں ابو زرعہ ہیں اور حافظ ابن حبان ہیں، ابو حاتم الرازی ہیں، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ عبادہ بن الصامت سے، ابو الدرداء سے ان کی روایات ثابت ہے، ان کا سماع ثابت ہے. لیکن معاذ بن جبل سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے. کن سے؟ معاذ بن جبل سے. بھلے ہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ملک شام گئے تھے اور وہیں انتقال بھی ہوا آپ کا، لیکن ان کا سماع ثابت نہیں ہے معاذ بن جبل سے. بات یہ ہے کہ یہ حنین کے موقع پر پیدا ہوئے. ایسے میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا 18 ہجری کو.
لگ بھگ 9 سال کی عمر تھی ان کی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ جو حدیث آتی ہے جس میں یہ ایک مرتبہ ان کے پیچھے نماز پڑھا، کون؟ ابو ادریس الخولانی، معاذ بن جبل کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ابو ادریس الخولانی سے کہا کہ انی احبک فی اللہ، انی احبک فی اللہ. بات واضح. ابن عبد البر رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے کہ ابو ادریس الخولانی معاذ بن جبل سے سماع ثابت ہے، ملاقات ہے، جبکہ امام زہری رحمہ اللہ خود ابو ادریس الخولانی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابو ادریس الخولانی کا خود کا کہنا ہے کہ میں نے معاذ بن جبل سے کوئی پڑھا نہیں، کچھ سنا نہیں، سماع نہیں ہوا ہے میرا. اس بات کی توجیہ ابن عبد البر رحمہ اللہ یہ کرتے ہیں کہ کثرت علم کی جو بات ہے، خوب پڑھنے کی بات ہے، اس کی نفی کی ہے ابو ادریس الخولانی نے، ورنہ ان کا فی نفسی سماع، فی نفسی ملاقات، کچھ احادیث سننا، کہا کہ غیر مدفوع، یقینی طور پر وہ سماع ثابت ہے، سماعہ عندنا صحیح، ایسے کہا انہوں نے. یعنی کہ سماع کو مدفوع نہیں کیا جائے گا، غلط نہیں ثابت کیا جائے گا. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب میں مطلب اتنے دمدار انداز میں کہا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں یہ بات لکھی کہ عادتاً حنین کے موقع پر ان کی ولادت ہوئی ہو اور 950 سال کی عمر رہی ہو معاذ بن جبل کا جب انتقال ہوا، تو عادتاً یہ بات ناممکن سی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسے عظیم عالم دین، ایک عظیم صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم عالم دین، وہ ایک 9 سال کے بچے کو اتنی قدر کرتے ہوں، نہ بڑا مانتے ہوں، اور اس کو اپنا ایک طالب علم کے طور پر اس کے ساتھ ایک رشتہ رکھتے ہوں، ایک عادتاً ناممکن سی بات ہے یہ. اس لیے کہ سلف میں خیر القرون میں خاص کر طلب علم کے لیے وہ بلوغت کے بعد ہی بھیجا کرتے تھے، تبھی ان کے پاس وہ ایک بات تھی، اس سے قبل نہیں. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسے عظیم عالم دین ایک بچے سے متعلق اس طرح کا خطاب کرنا اور دونوں کے درمیان اس طرح کی گفتگو، یہ ایک حیران کن ہے. اس دور کی عادات کے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بات کہی ہے، اس سے زائد کوئی بات نہیں کی آپ نے رد کرنے میں، بتائیے. لیکن جہاں ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جزم کے ساتھ کہا کہ ان کا سماع ثابت ہے، وہیں پر حافظ ابن حبان اور ابو حاتم الرازی اور خود امام زہری ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے. ان کے استاذ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، معروف صحابی رسول. ظاہر بات ہے ہم جب بھی صحیح بخاری اور سنن ترمذی وغیرہ پڑھ رہے ہیں، صحابی کا نام آتا ہے تو ہم بہت تفصیل سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، آسان نہیں ہے. بہرحال پہلا طبقہ ہے ان کا، 34 ہجری سن وفات ہے عبادہ بن الصامت کی. اخرجہ الجماعہ، بدری صحابی ہے. چلیے حدیث پڑھتے ہیں. عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، آپ سند پہ غور کیجیے، آپ سند پہ کہ امام بخاری کا یہ کہنا رحمہ اللہ، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائد اللہ ابن عبد اللہ. اس کے بعد دیکھیں آپ ان عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ. سند میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس کے ظاہر میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سند منقطع ہے، سند منقطع ہے، جبکہ یہی حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور خود صحیح بخاری میں بھی متعدد مقامات پر، مسند احمد میں بھی، اور مسند احمد میں تو ابو الیمان ہی سے ہے، ابو الیمان عن شعیب. اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ ان عبادہ بن الصامت حدثہ، کہ ابو ادریس الخولانی کو انہوں نے بیان کیا. لیکن ان عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے بعد کی بات جو بات لکھی گئی ہے کہ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، یہ بات کس نے کہی
یہ بات امام زہری نے کہی رحمہ اللہ، ایک عظیم سیرت نگار ہیں امام زہری رحمہ اللہ. تو یہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی بات نہیں ہے کہ وکان شہید بدرا وهو احد النقباء لیلۃ العقبہ، بات واضح ہے. یہ بات امام زہری نے کہی رحمہ اللہ. اب دیکھیں عبادہ بن الصامت کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله عصابۃ من اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی اور یہ بات کہی آپ نے، اور آپ کے اطراف میں عصابۃ، عصابۃ ای جماعۃ، عصابۃ یعنی جماعۃ من العشرہ الی الاربعین، 10 سے لے کر کے 40 تک کی عدد کے لوگ ہوں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عصابہ. وحولہ عصابۃ من اصحابی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا، مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. المبایعہ عبارۃ عن المعاہدہ، المبایعہ عبارۃ عن المعاہدہ. کیوں اس کو المبایعہ کہا گیا؟ البیع سے ہے، البیع. سمیت بذالک تشبیہا بالمعاوضہ المالیہ. مبایعہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نقد پیسے دیتا ہے اور دوسرے آدمی سے وہ مال لیتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ المبایعہ. البیع، البیع کہا جاتا ہے اس کو، البیع. تو المبایعہ تشبیہا بالمعاوضہ المالیہ. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرمان ہے نا سورۃ التوبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشتری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خریداری کی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسرقوا، چوری مت کرو، ولا تزنوا، زنا مت کرو. حالانکہ یہ جو بیعت لی جاتی ہے ضروری نہیں کہ جن سے بیعت لی جا رہی ہو ان کے اندر یہ اوصاف ہوں، ان کے اندر یہ اوصاف ہوں. معاہدہ ہوتا ہے ایک الگ بات ہے، سبوں سے ایک ہی بات. ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنے اولاد کو قتل مت کرو. چونکہ ان کے اندر وہ بات تھی، اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جو روایات وہاں پر نقل کی ہیں اور جو واقعات بھی کچھ مفسرین نقل کی ہیں وہ بہت ہی واضح ہیں، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا. اس ایک وجہ سے نہیں بلکہ یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم. اولاد ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کسی بھی نفس کو بھی بات آ سکتی ہے نا، کسی بھی انسان کو، اولاد ہی کو کیوں؟ حالانکہ نفس نفس ہے، کوئی بھی نفس ہو، کسی بھی نفس کو قتل نہیں کرنا چاہیے ناحق. اولاد کا خصوصی طور پر ذکر کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان میں یہ بات رائج تھی، دوسری بات اس میں دو باتیں ہیں. ایک قتل النفس، ایک نفس کا قتل بھی ہے، اور قطیعۃ رحم، اس میں رشتہ داری کو توڑنا بھی ہے. اس وجہ سے بالذات اس کو ذکر کیا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَان، البہتان کا مطلب ہوتا ہے الکذب، الکذب الذی یبہت سامعہ، یعنی ایسا جھوٹ جو اس کے سننے والے کو یبہت، حیران کر دے. یعنی باہتا یا باہتا اس کے معنی کیا ہے؟ ہکا بکا کر دینا، حیران کر دینا. تو البہتان کہتے ہیں ایسے جھوٹ اور ایسے کذب کو جسے سن کر کے لوگ حیران ہو جائیں، ایسا کیا، اس طرح کی بات ہوئی ہے. مطلب آدمی یقین نہ کر پائے
اور اتنی بڑی بات ہے سوچنے پر مجبور ہو جائے، اور جس پر خود بہتان لگا ہے، جس پر کذب اور جھوٹ گڑا گیا ہے، وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کیسے ان لوگوں نے بنا دیا اس بات کو۔ بہتان عظیم کہا اللہ تعالیٰ نے جو ام المؤمنین عائشہ پر جھوٹ باندھا گیا۔ کیوں؟ بہتان ایسا کذب ہے جو آدمی کو بہت حیران کر دے، سوچنے پر مجبور کر دے، ہکا بکا کر دے، اسی لیے اسے بہتان کہا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بین ایدیکم وارجلکم، الایادی ہاتھ اور پیر، اس کی تخصیص کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پر گناہ اسی سے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر، پیر سے آدمی چلتا ہے، ہاتھ سے بھی۔ اب یہ بالکل واضح بات ہے۔ بین ایدیکم وارجلکم کی ایک شرح، ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد قلب ہے، جو درمیانی حصہ ہے، دل، جہاں سے آدمی سوچتا ہے، ایک چیز بناتا ہے، ایک چیز تصور میں لاتا ہے اور زبان سے اس کو صادر کرتا ہے اور جھوٹ گھڑتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے افتراء سے تعبیر فرمایا، افتراء کا تعلق اس کے قلب اور زبان سے ہے۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، معروف ہر وہ نیکی جسے شریعت نے نیکی قرار دیا ہو۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت جو اوامر ہیں، جو نیکیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہاں ایک بات یہ آتی ہے سامنے کہ منہیات کا اتنا سلسلہ، اتنی باتیں اللہ کے رسول نے کہیں کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا 1، ولا تسرقوا 2، ولا تزنوا 3، ولا تقتلوا اولادکم 4، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، یعنی تقریباً 5 منہیات آپ نے ذکر فرمائی اور اوامر آپ نے ذکر نہیں فرمائی۔ سمجھ میں بات آ گئی آپ کو؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں بات یہ ہے کہ جو منہیات ہیں ان کو مفصل بیان کیا گیا، اور ولا تعصوا فی معروف، اوامر جو نیکیاں ہیں، اوامر اس کو نہایت اختصار سے بس معروف کہہ کر کے ذکر کر دیا گیا۔ اس میں بات یہ ہے کہ منہیات کو اس لیے مفصل ذکر کیا گیا کہ اس سے بچنا آسان ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ ادھر بیٹھو، یہ ہمارا حکم ہے، ادھر بیٹھو، یہ اس کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ادھر ہی بیٹھنا چاہیے، یہ ہمارا آرڈر ہے، یہ ہمارا حکم ہے، یہ اس کے لیے تفصیل کی ایک پریشانی کی بات ہے۔ لیکن جب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی نہیں جائیں گے، ہو گئی بات۔ ایسا تو نہیں کہ جو ہے مجھے جانا ہی ہے وہاں پہ، نہیں، آپ کو جانے کا وہاں فائدہ بھی نہیں ہے اور آپ کو جانا بھی نہیں ہے، اور یہی حکم ہے، آپ نہیں جا سکتے، نہیں جانا ہے ادھر۔ تو منہیات سے رکنا آسان ہے، اسی لیے شریعت نے جو حدیث مبارکہ ہے نہیں صحیح مسلم کی، اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے بقدر اس پر عمل کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا عَنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ایسے نہیں کہا جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو طاقت کے بقدر رکو، ایسا نہیں۔ آپ کو ذرا نہیں کرنا ہے، اس میں طاقت کی کیا ہے، نہیں کرنا ہے، ہو گئی بات۔ اس میں چوری نہیں کرنا ہے، نہیں، یہ میری طاقت سے باہر ہے، ایسے کیسے؟ بات ہو گئی وہاں پر۔ لیکن جب بات نیکی کو یہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر انسان کی طاقت ہی کے موافق وہ چیز ہوتی ہے۔ بات واضح ہے؟ تو یہ چیز ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے علیہ السلام وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ نہایت ایجاز سے اس بات کو کہہ دیا کہ جو بھی معروف ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کو انجام دینا چاہیے۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ اس کا تعلق کس سے؟ اوامر سے، منہیات سے نہیں ہے، مأمورات سے ہے۔ یعنی جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس میں ٹال مٹول نہ ہو، اس میں پیچھے نہ ہٹے، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ منہیات الگ ہیں۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ اس کا بھی تعلق منہیات سے ہے کیا؟ نہیں، اس کا تعلق مأمورات سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَلَا تَعْصُوا یہ خود لفظ بتا رہا ہے
کہ یہاں بات ہو رہی ہے مأمورات کی، منہیات کی نہیں. فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فأجره على الله جو بات کہی ہے، اس میں بعض احادیث میں بعض طرق میں عوض کی صراحت بھی ہے کہ بالجنہ، فأجره على الله بالجنہ، یعنی اللہ رب العالمین کے اوپر اس کا اجر ہے اور وہ جنت کی شکل میں ہے. لیکن اسلوب جو بتا رہا ہے فأجره على الله، علی حرف جر يدل على الوجوب، تو علی وجوب پر دلالت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب کرتی ہے کیا؟ نہیں. اہل سنت کا یہی موقف ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ پر یہ واجب ہے کہ اس کو معاف کرے، اللہ پر واجب ہے کہ اسے جہنم میں ڈالے. اللہ پر کوئی چیز واجب کرنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی واجبات میں سے بیان فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اس کا فضل ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے حق میں طے کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کی قدر کرے گا. تاکیدی طور پر اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل ہی سے جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین کر سکتا ہے. سبوں کی عبادت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے کسی کو تو اللہ رب العالمین پھر بھی ظالم نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کو اس کی گرفت فرماتا ہے، یہ اس کا عدل ہے. اور اللہ رب العالمین ہی کی توفیق سے کوئی نیکی انجام دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کرتا ہے. ورنہ سبوں کی عبادت کے باوجود بھی کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے دی گئی انعامات اور نعمتوں کے موافق کون اتر سکتا ہے اس پہ؟ پھر بھی اللہ گرفت فرمائے تب بھی رتی برابر بھی رب العالمین ظالم نہیں ہے، تب بھی وہی بات ہے وما ربک بظلام للعبید. تو علی اللہ سے یہ معنی قطعا نہیں لینا چاہیے. بات واضح ہے جی. اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا. ومن اصاب من ذلك شيئا سے مراد کیا ہے؟ یعنی جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا نا، اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم وغیرہ وغیرہ. اگر ومن اصاب من ذلك شیئا، کسی سے یہ کوتاہی ہو جائے، کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے اور فعوقب فی الدنیا، دنیا میں اس کو سزا دے دی جائے، یعنی اس پر حد جاری کر دی جائے، تو پھر وہ حد کیا ہوگی؟ فہو کفارۃ اللہ، فہو کفارۃ اللہ. فعوقب فی الدنیا، اس میں تھوڑی سی صراحت کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے، صراحت کہہ رہا ہوں، وضاحت کی ضرورت ہے. فعوقب فی الدنیا، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا ومن اصاب من ذلک شیئا، کہ ان میں سے کسی گناہ کا وہ مرتکب ہو جائے اور فعوقب فی الدنیا، اور اس کو دنیا ہی میں سزا دے دی جائے، مواخذہ کر لیا جائے. کس طرح سے؟ کیا حدود جاری کرنے کی وجہ سے؟ جیسے کسی نے چوری کی اور اس کو حد جاری کر دی گئی، کسی نے زنا کیا اس پر حد جاری کر دی گئی. فعوقب فی الدنیا سے کیا یہ مراد ہے کہ اس پر حد جاری کر دی جائے تو فہو کفارۃ اللہ، وہ اس کے لیے کفارہ ہے؟ یا فعوقب فی الدنیا سے یہ بھی مراد ہے مثلا کسی پر حد تو جاری نہیں کی، ایک نے چوری کی، چوری السرقہ، شریعت میں السرقہ جس کو کہتے ہیں اس کی پوری تعریف کے ساتھ، مال کسی کے حرز میں ہو، کسی کی حفاظت اور تحفظ میں ہو، اور کسی نے جا کر کے چوری کیا ہو، اس کی حفاظت میں جو چیز تھی وہاں سے لیا ہو اور وہ چیز نصاب کو بھی پہنچی ہو، بات واضح ہو چکی ہو، اس کے باوجود بھی اس پر حد جاری نہیں کی گئی، لیکن اس نے توبہ کیا یا دنیاوی اعتبار سے کچھ ایسے حوادث اس کی زندگی میں آئے، مرض کی شکل میں، یا اس کے گھر میں کسی اور طرح کا کوئی مصیبت آئی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آئی ہو، تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہے؟ وہ بھی اس وسعت میں آتی ہے؟ اہل علم کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے، دو موقف ہیں. یعنی
فعوقب فی الدنیا سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف حد ہی، جہاں ایک اسلامی حکومت ہو، قاضی کے سامنے سارا معاملہ آیا ہو اور قاضی کے حکم پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے یا اسے رجم کیا جائے یا اسے کوڑے لگائے جائیں، جو بھی بات ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں کیا معاملہ ہوگا؟ تبھی وہ بات آئے گی فہو کفارۃ اللہ۔ یہ حد نہیں جاری کی گئی ہے، بس اللہ کی طرف سے دیگر امور سے اس کا مواخذہ کر لیا گیا ہے، دیگر مصائب اس کی زندگی میں آئے ہیں، تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ یہ ایک محل خلاف ہے۔ بات واضح ہے؟ اتنی تو بات ہے کہ حد اگر جاری کر دی جاتی ہے تو فہو کفارۃ اللہ، یہ تو دو ٹوک انداز میں، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے۔ اچھی طرح بات واضح ہے جی، اس کو رکھیں آپ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے فعوقب فی الدنیا، دنیا میں اس کا مؤاخذہ کر لیا گیا، یعنی حد جاری کر دی گئی قاضی کی طرف سے ایک اسلامی حکومت کے ہوتے ہوئے، فہو کفارۃ اللہ، یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ یہاں میں ایک سوال، یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں، اس کو دھیان دیجیے گا، ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ حدیث المستدرک علی الصحیحین اور مسند البزار میں وہ یہ نوٹ نہیں کیا میں نے اس کا جلد نمبر، صفحہ نمبر وغیرہ، لیکن میں نے کل رات میں دیکھا المستدرک علی الصحیحین، اس میں وہ حدیث موجود ہے اور حدیث سند صحیح ہے۔ امام حاکم نے صحیح علی شرط الشیخین کہا، ابن حجر نے بھی صحیح کہا ہے رحمہ اللہ، امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی اور ابن حجر نے بھی صحیح کہا، ابن رجب الحنبلی نے بھی صحیح کہا اس حدیث کو۔ اب سوال کیا ہے؟ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ لا ادری، حدیث غور کیجیے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس میں تین باتیں ہیں کہ تبع سے متعلق، اور ذوالقرنین ہے نا، ذوالقرنین نبی ہیں کہ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، کون کہا؟ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں۔ اور ایک بات آپ نے یہ کہی کہ ما ادری الحدود کفارۃ ام لا، کفارۃ لاہلھا ام لا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ما ادری الحدود کفارۃ لاہلھا ام لا، ایک شخص سے ایک گناہ ہو گیا اور اس پر حد بھی جاری کر دی گئی، تو کیا اس پر حد جاری کر دینا اس کے لیے کفارہ ہے اس کا یا نہیں ہے؟ ما ادری، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ بات واضح ہو گئی؟ حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں اور حدیث سندن صحیح ہے۔ اس حدیث کو رکھ کر کے اہل علم کو تطبیق دینے میں کافی دشواری ہوئی۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے بہت مفصل لکھا، بہت مفصل، اور ابن حجر نے بھی غیر معمولی طول دیا، اور اتنا طول دینے کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ نے آخر میں لکھا وَإِنَّمَا أَطَلْتُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِأَنَّنِي لَمْ أَرَى مَنْ أَزَالَ اللُّبْسَ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْضِي وَاللَّهُ الْهَادِي، میں نے اس لیے طول دیا ہے کہ میں کسی کو ان دونوں حدیثوں کے درمیان جس سے طبیعت میں سرور پیدا ہو، شر صدر ہو، طمانینت ہو، اس طرح کی تطبیق کو میں دیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، اس لیے مجھے اتنا طول دینا پڑا۔ مجھے خوشی اس بات سے ہوئی کہ اصل میں دو الگ الگ حدیثیں ہیں۔ مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے، کہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ انہوں نے جو حدیث بیان کی اس میں کیا بات ہے؟ فمن فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ، جس پر حد جاری کر دی جائے تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ یہ اس کے راوی عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیعت کب کی اللہ کے رسول سے؟ یہ وہ ان نقباء میں سے ہیں، ان 12 صحابہ میں سے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینا کے میدان میں عقبہ وادی میں آپ نے بیعت لی، یہ تو مدینہ آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ رسول اللہ کی حدیث ایسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم
ما ادری الحدود کفارۃ ام لا، یہ آپ تو 7 ہجری میں اسلام قبول کیا آپ نے، تو یہ حدیث بات کی ہوئی، اشتباہ یہاں ہو رہا ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ میں جو درس دیا تھا نہیں بیعت سے متعلق یاد ہے آپ کو؟ اس سے پہلے بھی دیا تھا میں شہر میں ایک مرتبہ، اور یہاں بھی دیا تھا بیعت سے متعلق، کہ جو ممنوع اور مشروع بیعت ہے اس میں فرق سے متعلق، اس میں نے اس بات کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کب کب بیعت لی۔ ایک بیعت اس وقت لی آپ نے کب؟ مدینہ آنے سے پہلے 2 طرح کی بیعت لی آپ نے، اور دونوں بیعتوں میں جدا جدا الفاظ ہیں، جدا جدا الفاظ۔ بیعت العقبہ جسے کہتے ہیں نا، مینا کے میدان میں جو آپ نے لیا حج کے موسم میں مدینہ آنے سے پہلے، اس وقت کے جو الفاظ ہیں بایعنا علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بایعنا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، کہ سمع و اطاعت پر، کہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، چاہے معاملہ عسر کا ہو کہ یسر کا ہو، ہمارے حق میں ہو کہ ہمارے خلاف میں ہو، ہم آپ کی تابع داری کریں گے۔ یہ بیعت تھی وہاں پر۔ یہ جو بیعت تھی یہ الفاظ نہیں ہے وہاں پر، لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم، یہ الفاظ وہاں نہیں تھے، سمجھ رہے اس بات کو اچھی طرح؟ یہ بیعت وہاں تھی جسے بیعت التوبہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو بیعت ہے یہ بیعت فتح مکہ کے بعد کی ہے، جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا ابھی، یہ فتح مکہ کے بعد کی۔ اشتباہ کہاں سے ہوا کہ وہ کفارہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ حد کفارہ کا کام کرے گی نہیں کرے گی وہ حد، کہ عبادہ بن الصامت کی حدیث کو جن لوگوں پر یہ اشتباہ ہوا کہ یہی ہے وہ حدیث ہے جو مینا کے میدان میں مدینہ آنے سے پہلے لی گئی، اور ابو ہریرہ تو 7ویں ہجری میں اسلام قبول کیا، تو اس وقت کیسے اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ ما ادری الحدود کفارۃ ام لا؟ سمجھے آپ؟ تو چونکہ دونوں کے راوی ابو عبادہ بن الصامت ہی ہیں، تو عبادہ بن الصامت نے اس حدیث کو بھی بیان کیا، وہ جو بیعت العقبہ سے متعلق ہے، اس میں الفاظ بالکل دیگر گو ہیں، سنن نسائی وغیرہ اٹھا کے دیکھیں آپ کتاب البیع میں، جبکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ فتح مکہ کے بعد، اور فتح مکہ کے بعد مطلب یہ کہ 7 ہجری کے کافی زمانے کے بعد، اور حدود اس وقت جاری نہیں ہوئے تھے، ابھی تو اس وقت حدود جاری تھے کیا؟ اس وقت نہیں تھے بالکل، حدود تو بہت بعد میں ہوئے۔ 7 ہجری کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا کہ ما ادری الحدود کفارۃ ام لا، اس وقت آپ کو اللہ کی طرف سے وہ علم نہیں دیا گیا، پھر بعد میں آپ کو علم دیا گیا جو آپ نے فتح مکہ کے بعد فرمایا کہ فعوقب فی الدنیا فهو کفارۃ اللہ۔ اچھی طرح بات واضح ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کل اس کو میں پڑھ رہا تھا، تو یعنی ابن حجر کو پڑھ کر کے میں وہاں اس وقت نہیں بیان کیا تھا، لیکن ان احادیث کو رکھ کر کے میں نے ترتیب دیا تھا یہ حدیث کب کی ہے، یہ حدیث کب کی ہے، لیکن جب دیکھا کہ ابن رجب الحنبلی اور ابن حجر نے اس کو اتنا طول دیا ہے تو مجھے کافی خوشی ہوئی کہ جو ہے مطلب میں نے بھی اس کو جدا جدا کیا ہے، میں نے بھی اس کو الگ الگ کیا ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تو یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کفارہ ہو جائے گا اس حد کے ذریعے سے، کیونکہ ابن الملقین کو میں نے دیکھا رحمہ اللہ، ابن الملقین کا یہ کہنا اور کچھ اصحاب علم کا بھی کہ مقتول ہو چکا ہے، قاتل زندہ ہے، اب قاتل پر حد کی جا رہی ہے، ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، وہ تو مر چکا ہے، اب جو قاتل ہے زندہ ہے، اب اس پر حد جاری کی جا رہی ہے اور اسے قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ جو حد اس پر جاری کی جا رہی ہے اس کے لیے کفارہ ہے؟ اہل سنہ والجماعہ کا یہی موقف ہے کہ کفارہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو مقتول ہے ابھی تو اسے تشفی نہیں ہوئی نا، وہ تو مر چکا ہے، اس کا تو ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہونا، اس نے مجھے مارا ہے، تو کل قیامت کے دن کے لیے باقی رہے گی وہ چیز، اس کے سامنے آئے گا مسئلہ، تب جا کر کے بات حل ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ بات ایسی نہیں ہے، اگر ایسی ہوتی تو پھر حد جاری کرنے کا کیا مطلب ہوتا؟ فهو کفارۃ اللہ کہنے کا کیا مطلب ہوتا؟ تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے انشاءاللہ۔ چلیے، اہل علم کہتے ہیں اس پر جو آنے والے دیگر مصائب ہیں اسی سے کفارہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر جب حد جاری کی جاتی ہے تو بدرجہ اولا اس پر حد اس کے لیے کفارہ ہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے کسی بھی طرز کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مستور رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، لوگوں پر سے اس بات کو واضح ہونے نہیں دیا ہے، تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ۔ یہ معتزلہ پر رد ہے۔ کس پر رد ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ نہیں بلکہ فَهُوَ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر واجب ہے کہ اس کا مواخذہ کرے، نعوذ باللہ نہیں، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے، إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، بغیر سزا کے ہی اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ خوارج پر بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مرتکب الکبیرہ مخلد فی النار ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، یہ ان پر بھی رد ہے۔ اور اس حدیث میں مرجیہ پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ عمل ایمان سے خارج ہے، اور برا عمل، برائی، نافرمانی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، جبکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تسرقوا ولا تزنوا، اور کیا فرمایا؟ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارۃ اللہ۔ اگر نقصان نہیں پہنچاتی ہے تو کیوں مواخذے کی بات کی گئی ہے، کیوں حد جاری کرنے کی بات کی گئی ہے؟ یہ ان پر بھی رد ہے۔ اہل علم نے ایک دقیق بات یہ کی کہ خوارج اور معتزلہ سے زیادہ مرجیہ پر رد کیا گیا ہے، اس لیے کہ خوارج اور معتزلہ کا تعلق آخرت سے ہے کہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، جبکہ مرجیہ اس کی دنیا ہی فاسد کر دیتے ہیں۔ خوارج اور معتزلہ میں عبادت کی سختی ہے کہ عبادت کرو، جھوٹ نہیں بولنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ آخرت کا نقصان بتاتے ہیں، لیکن مرجیہ دنیا ہی چوپٹ کر دیتے ہیں کہ تمہاری نافرمانی ہے، کوئی نافرمانی نہیں، نقصان ہی نہیں پہنچائے گی آپ کو۔ بات واضح ہے؟ جی۔ آخری بات اس حدیث سے متعلق امام نووی نے کہا رحمہ اللہ کہ حدیث مبارکہ میں جو بات کہی گئی ہے کہ بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، تو ان سب معاصی نافرمانیاں، جو متعدد طرح کی جو نافرمانیاں بیان کی گئی ہیں اس حدیث میں، ان کے جو حد ہیں، حدود ہیں، اس کو جاری کرنے سے وہ گناہ ان سے دھل جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دھل جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ، لیکن اس حدیث کے عموم سے، اس حدیث کے عموم سے وہ حدیث مبارکہ اس حدیث کو خاص کرتی ہے، وہ حدیث مبارکہ جس میں مرتد کو قتل کرنے کی بات ہے، جس میں تارک لدینی، جو اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اسلام کو، یعنی جس طرح سے ایک چور کو چوری کے بنیاد پر حد جاری کی جاتی ہے تو اس کی حد اس کے لیے کفارہ ہے، تو کیا ایک مرتد کو اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے ارتداد کی سزا پر جو قتل کیا جاتا ہے تو کیا اس کے لیے وہ سزا ہے، دھل جاتا ہے وہ جرم جس کی وجہ سے وہ مومن ہو کے جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابن حجر نے کہا کہ یہی بات درست ہے، امام نووی نے بھی یہی بات کی، بات واضح الحمدللہ۔ تو جس طرح سے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے بطور حد کی اور اس کے لیے کفارہ ہے، تو کیا ویسے ہی ایک مرتد کو بطور ارتداد اسے قتل کیا جاتا ہے، اس کے لیے کفارہ ہے؟ نہیں، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ اس حدیث کے عموم سے وہ معنی نہیں لیا جائے گا۔ بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کا تعلق پچھلے حدیث سے واضح ہے نا؟ جی، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔